قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ فستانیہ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ 10 دن بعد ان کا ارادہ بدل جائے گا۔ عاصم مسکرایا، میں اپنے لیے نہیں، یونس کے لیے جا رہا ہوں، اور اب اگر روم کی پوری فوج میرے راستے میں کھڑی ہو جائے تو بھی میں اپنا ارادہ تبدیل نہیں کروں گا۔ تقریباً 2 ماہ بعد ایک سپہر کے وقت عاصم اور فستانیہ ایک ٹیلے کے سائے میں گھوڑے روک کر سامنے یثرب کی پہاڑیوں اور نخلستانوں کے مناظر دیکھ رہے تھے۔ یونس، جس کا چہرہ گرمی سے مرجھایا ہوا تھا، اپنے باپ کے ساتھ سوار تھا۔ اس نے پوچھا، ابا جان، یہ آپ کا شہر ہے؟ ہاں بیٹا۔ پھر آپ رک کیوں گئے ہیں؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ گھبراؤ نہیں بیٹا، ہم ابھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ عاصم نے یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد یونس نے پوچھا، ابا جان، وہاں پانی مل جائے گا نا؟ ہاں بیٹا، وہاں تمہارے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے چلتے رہے۔ عاصم دل کی گہرائیوں سے ماضی کی انگنت یادیں ابھر رہی تھی، اور وہ نمی جو اس نے یثرب کی پہلی جھلک دیکھتے وقت اپنی آنکھوں میں محسوس کی تھی، بتدریج آنسوؤں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ جب وہ ایک نخلستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو عاصم نے مڑ کر فستانیہ کی طرف دیکھا اور اپنا گھوڑا روک کر کہا، فستانیہ، یہ سمیرہ کا گھر ہے، اور اب شاید وہاں مجھے پہچاننے والا بھی کوئی نہ ہو۔ یونس نے سوال کیا، ابا جان، یہاں کے لوگ کسی کو پہچانے بغیر پانی نہیں دیتے کیا؟ نہیں بیٹا، اس گھر کے مکی پانی مانگنے والوں کو دودھ پیش کیا کرتے ہیں۔ عاصم یہ کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے ماضی کی وسعتوں میں کھو گیا۔ فستانیہ نے سوال کیا، آپ وہاں جانا چاہتے ہیں؟ عاصم نے جواب دیا، ہاں، یہ گھر میرے لیے اپنے گھر سے کم اہمیت نہیں رکھتا، اور نعمان کا حال معلوم کیے بغیر یہاں سے گزر جانا مجھے کافی صبر آزما محسوس ہوتا ہے۔ ابا جان، نعمان کون ہے؟ یونس نے سوال کیا۔ وہ میرا دوست تھا بیٹا۔ تو پھر آپ میرے لیے پانی کیوں نہیں منگواتے؟ ایک لڑکا جس کی عمر 10 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی باغ سے نمودار ہوا، اور اس نے کہا، آپ کو پانی چاہیے؟ ہاں، عاصم نے جواب دیا۔ تم اس گھر میں رہتے ہو؟ ہاں۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام عبداللہ ہے۔ تم نعمان کو جانتے ہو؟ وہ میرے ابا جان ہیں، آئیے اندر آئیے۔ عبداللہ نے یہ کہہ کر عاصم کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ عاصم نے یونس کو بازو سے پکڑ کر نیچے اتارتے ہوئے کہا، تم اپنے اس ننھے مہمان کو پانی پلا دو۔ آپ کو ہمارا مہمان بننا پسند نہیں؟ نہیں، اس وقت ہم آگے جا رہے ہیں، تم اسے جلدی سے لے آؤ۔ بہت اچھا۔ عبداللہ نے یہ کہہ کر یونس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور وہ باغ میں غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک خوش وضع آدمی تھا۔ عاصم اسے دیکھتے ہی گھوڑے سے اتر پڑا۔ میرے بیٹے کو یہ شکایت ہے کہ 2 معزز مسافر پیاس کے باوجود ہمارے گھر میں پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم بہت دور سے آئے ہیں۔ میرا بیٹا یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو میرا نام معلوم ہے، اور اگر یہ درست ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میرے گھر کا دروازہ مہمانوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ عاصم نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ اس گھر کے مکی اپنے دشمنوں سے بھی نفرت نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ یونس نے شکایت کے لہجے میں کہا، ہاں ابا جان، میں نے پانی مانگا تھا اور یہ مجھے زبردستی دودھ پلانا چاہتے تھے۔ عاصم کی قوت ضبط جواب دے چکی تھی۔ اس نے کہا، نعمان، تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ وہ ایک ثانیے سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، اور پھر عاصم عاصم کہتا ہوا اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ میرے دوست، میرے بھائی، تم کہاں تھے؟ میں اور سالم تمہاری تلاش میں عرب و عجم کی خاک چھان چکے ہیں، اور اب تم میرے گھر کے دروازے سے باہر کھڑے ہو۔ نعمان کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پہ مسکراہٹیں تھیں۔ اچانک وہ عاصم کو چھوڑ کر فستانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ عاصم نے کہا، نعمان، یہ میری بیوی ہے، آئیے۔ نعمان نے یہ کہہ کر فستانیہ کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ عبداللہ نے عاصم کا گھوڑا سنبھال لیا، اور وہ اس باغ کے اندر داخل ہوئے
جو عاصم کو اپنی جوانی کی امنگوں کا قبرستان محسوس ہوتا تھا۔ نعمان نے کہا اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو سالم سے یہیں ملاقات ہو جاتی۔ عاصم نے پوچھا سعد کیسی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ عباد زندہ ہے؟ نہیں، وہ آپ کے جانے سے 2 سال بعد فوت ہو گیا تھا۔ مرنے سے قبل اس کا آخری کارنامہ یہ تھا کہ اس نے شمعون کو قتل کر دیا تھا۔ باغ عبور کرنے کے بعد وہ مکان کے صحن میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک عورت اون کاٹ رہی تھی۔ وہ ایک کمسن بچی اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ عورت نعمان کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے کے اندر چلی گئی۔ ایک نوکر گھوڑے لے کر استبل کی طرف چلا گیا اور یہ سب کھلی ہوا میں ایک چٹائی پر بیٹھ گئے۔ نعمان نے انہیں پانی پلایا اور پھر عبداللہ سے کہا بیٹا تم سالم کو بلا لاؤ۔ عاصم نے کہا میں اپنے خاندان میں سب سے پہلے سعد کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ میں خود چلا جاؤں۔ نعمان نے کہا سعد بھی یہیں آ جائے گی۔ عاصم نے کہا یہ بات مجھے ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے۔ اب آپ کے گھرانے کا کوئی فرد اس گھر کے لیے اجنبی نہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ نعمان یہ کہہ کر مکان کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کی بیوی جو چرخہ چھوڑ کر اندر چلی گئی تھی اس کے ساتھ تھی۔ عاصم نے اچانک اپنے دل میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی بیوی کو پریشان دیکھ کر نعمان نے کہا سعد تم نہیں جانتی یہ کون ہے؟ اس نے عاصم کی طرف غور سے دیکھا، چند قدم آگے بڑھی، جھجکی اور پھر اخی اخی کہتی ہوئی بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم زندہ ہو، تم کسی دن ضرور آؤ گے، اور میں ہر نماز کے ساتھ یہ دعا کیا کرتی تھی کہ تمہاری واپسی تک زندہ رہوں۔ پھر اس کے الفاظ سسکیوں میں ڈوب کر رہ گئے اور سسکیاں دبی چیخوں میں تبدیل ہونے لگی۔ کمسن لڑکی جو حیرت کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہی تھی اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور فستانیہ نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ سعد اپنے آنسو پوچھنے کے بعد فستانیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ بہن مجھے معاف کرنا، میں تھوڑی دیر کے لیے مہمان نوازی کے آداب بھول گئی تھی۔ فستانیہ نے جواب دیا بہن میرے لیے آپ کے جذبات کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ آپ کا بھائی اکثر آپ کا ذکر کیا کرتا تھا اور جب میں آپ کا تصور کرتی تھی تو مجھے یہ تسکین ہوتی تھی کہ آپ کی ہمسائیگی میں مجھے غریب الوطنی کا احساس نہیں ہوگا۔ نعمان نے کہا اگر آپ کا یہاں کوئی جان پہچان کرنے والا نہ ہوتا تو بھی آپ کو غریب الوطنی کا احساس پریشان نہ کرتا۔ اب ہمیں یہاں انسانی رشتے خون کے رشتوں سے بھی زیادہ اہم محسوس ہوتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ ایسے وقت یہاں آئے ہیں جبکہ ہمارا ہادی جس نے ہماری زندگی کے دھارے بدل دیے تھے ہم سے رخصت ہو چکا ہے، لیکن وہ روشنی جس میں ہم نے انسانیت کی نئی عظمتیں دیکھی ہیں ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ یہ زمین جہاں قبیلوں اور نسلوں کے درمیان نفرت کی آگ کے پہاڑ کھڑے تھے انسانی اخوت کا مرکز بن چکی ہے، اور اب یہاں کسی انسان کو اپنی اجنبیت یا غریب الوطنی کا احساس پریشان نہیں کر سکتا۔ عاصم نے کہا نعمان مجھے کل ہی ہادی اسلام کی وفات کی خبر ملی تھی اور راستے میں بعض لوگوں کی باتیں سن کر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اسلام سے منحرف ہو جائیں گے۔ اپنی صدیوں کی زندگی پر جو قیود انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے مرعوب ہو کر قبول کر لی تھی اب انہیں ناقابل برداشت محسوس ہوں گی، اور میں بذات خود یہ محسوس کرتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد حالات بدل چکے ہیں، اور وہ عرب جو شراب، جوئے، سود چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت اور ظلم و جبر کو اپنی زندگی کے مقاصد میں شمار کر لیے تھے پوری شدت کے ساتھ اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ نعمان نے جواب دیا یہ حالات ہمارے لیے غیر متوقع نہیں۔ ہم ان قبائل کو جانتے ہیں جنہوں نے بحالت مجبوری اسلام قبول کیا تھا۔ ہم ان جھوٹے نبیوں سے بھی بے خبر نہیں جو انہیں گمراہ کر رہے ہیں، لیکن اسلام خدا کا دین ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اس دین کے علم بردار ہر آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ اللہ کی دین کی راہ کا ہر کانٹا مسل دیا جائے گا، اور صرف عرب کی حدود کے اندر ہی نہیں بلکہ عرب کے باہر بھی جو طاقتیں اسلام سے متصادم ہوں گی وہ اس سیلاب کے آگے تنکوں کے انبار ثابت ہوگی۔
عاصم نے پوچھا کیا یہ درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل یہاں سے ایک لشکر شام پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا؟ ہاں، میں اور سالم اس لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن حضور کی علالت اور وفات کے باعث ہم رک گئے۔ عاصم بولا، اور اب شاید مقامی حالات اس لشکر کو ہمیشہ کے لیے شام پر چڑھائی کا ارادہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیں۔ نہیں، تمہارا قیاس غلط ہے۔ ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جن لوگوں نے فوری خطرات کے پیش نظر شام کی طرف لشکر کی روانگی ملتوی کرنے کا مشورہ دیا تھا، انہیں یہ جواب ملا ہے کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ جنگل کے درندے مدینے میں داخل ہو کر مجھے اٹھا لے جائیں گے تو بھی اس لشکر کو میں نہیں روک سکتا جس کی روانگی کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا۔ عاصم نے پریشان ہو کر سوال کیا، لیکن تم اسے قرین مصلحت سمجھتے ہو؟ عرب کے باغی قبائل مدینے پر لشکر کشی کر دیں گے اور یہاں کی فوج شام کی طرف روانہ ہو جائے۔ نعمان مسکرایا، ہمارے لیے رسول اللہ کا حکم ہی سب سے بڑی مصلحت اور دانائی ہے۔ اس فوج کا سپہ سالار کون ہے؟ ان کا نام اسامہ ہے اور وہ رسول اللہ کے غلام زید بن حارث کے بیٹے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ ایک غلام کا بیٹا رومی سلطنت کے خلاف عربوں کی قیادت کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ رسول اللہ کے ایک جانثار کو اسلام کے غازیوں کی امارت سونپی گئی ہے اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس خدمت کے لیے منتخب کیا تھا۔ کیا وہ بہت زیادہ تجربہ کار ہے؟ اس کی عمر 20 سال سے بھی کم ہے۔ اگر عربوں نے اسے اپنا سپہ سالار تسلیم کر لیا ہے تو یہ یقیناً ایک معجزہ ہے۔ نہیں، معجزہ یہ ہے کہ عرب مسلمان بن گئے ہیں۔ عاصم نے کہا، میں اسلام کے متعلق بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں، لیکن پہلے مجھے اس سوال کا جواب دو کہ اوس اور خزرج واقعی ایک دوسرے کے دوست بن چکے ہیں؟ ہاں، آج ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم کبھی ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تمہارے روپوش ہونے کے چند دن بعد ہمارا آخری معرکہ ہوا تھا اور ہماری رگوں میں جتنا فالتو خون تھا وہ یثرب کی خاک میں جذب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تمہارے جیسے چند آدمی ہدایت کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے اور ہمیں اپنے مستقبل کی افق پر نئی روشنی دکھائی دینے لگی۔ پھر جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو گئی تو اللہ نے اہل یثرب کو ان کی میزبانی کا شرف عطا کیا اور یہاں خدا کی رحمتوں کی بارش ہونے لگی۔ اب ہم یثرب کو مدینۃ النبی کہتے ہیں۔ اب اس مقدس خاک میں صرف نیکیاں جنم لیتی ہیں۔ عاصم، جب تم یہاں سے نکلے تھے تو یہ کون کہہ سکتا تھا کہ اوس اور خزرج کسی دن ایک ہو جائیں گے؟ آپ کے جانے سے 3 دن بعد عباد نے رات کے وقت میری اور سالم کی ملاقات کرائی تھی اور ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ یثرب کے حالات خواہ کچھ ہو جائے ہم ایک دوسرے پر تلوار نہیں اٹھائیں گے، لیکن ہمیں اگلے دن ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ اوس اور خزرج کی جنگ ناگزیر ہے اور ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے عہد پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ چنانچہ ایک رات ہم یہاں سے مدائن کی طرف بھاگ نکلے۔ وہاں 3 سال گزارنے کے بعد ہم نے تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ یروشلم اور دمشق کی سیاحت کی۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید تم کہیں مل جاؤ۔ اس کے بعد ہم واپس آئے تو یہاں روئے زمین کی ساری نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ عاصم نے کرب انگیز لہجے میں کہا، اور میں اتنا بد نصیب تھا کہ انہیں دیکھ بھی نہ سکا۔ نہیں عاصم، اگر تمہیں حق کی تلاش ہے تو تم بد نصیب نہیں ہو۔ آقا نے انسانیت کو نجات کا جو راستہ دکھایا ہے وہ کہکشاں سے زیادہ تابناک ہے۔ اب عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے۔ میں ابھی فارغ ہو کر تمہیں یہ بتاؤں گا کہ عرب میں کتنا عظیم انقلاب آ چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عاصم اور فستانیہ دم بخود ہو کر نعمان کی تقریر سن رہے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پر اہل مکہ کے مظالم بیان کر رہا تھا۔ وہ بدر، احد اور خندق کے معرکوں کے نقشے کھینچ رہا تھا، رسول اللہ کے معجزات بیان کر رہا تھا اور ان کی بشارتوں اور پیشین گوئیوں کا ذکر کر رہا تھا جو پوری ہو چکی تھی۔ وہ اس قافلے کی سرگزشت سنا رہا تھا جسے اہل مکہ کے جبر و تشدد نے مدینے کی طرف ہجرت پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مہاجرین مکہ کے صبر و استقلال
اور انصار مدینہ کے اثار و خلوص کی داستانیں بیان کر رہا تھا۔ وہ شمع رسالت کی ان پروانوں کی ارواحوں کو تشکر کے آنسو پیش کر رہا تھا جنہوں نے اپنے خون سے شجر اسلام کی آبیاری کی تھی، اور وہ انسانیت کے اس عظیم ترین محسن کو درود و سلام بھیج رہا تھا جس نے عرب کے ظلمت کدے میں ہدایت کے چراغ روشن کیے تھے۔ عاصم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جب نعمان نے اپنی تقریر ختم کی تو وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے دل سے ماضی کا سارا گرد و غبار دھل چکا ہے۔ اس نے پوچھا، نعمان، کیا یہ درست ہے کہ جب کسریٰ کی افواج شام پر یلغار کر رہی تھی تو انہوں نے رومیوں کی فتح کی بشارت دی تھی؟ ہاں، یہ بشارت قرآن پاک میں موجود ہے، مجھے وہ آیات یاد ہیں، سنو۔ نعمان نے یہ کہہ کر سورہ روم سنا دی۔ عاصم نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ اگر اس زمانے میں خدا کا کوئی بندہ قسطنطنیہ پہنچ کر بھی اس قسم کی پیش گوئی کرتا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے؟ نعمان نے جواب دیا، اس زمانے میں اہل مکہ بھی اس بشارت پر یقین کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ عاصم، میں ایک عام آدمی ہوں اور میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی پہلو پر بھی پوری روشنی ڈال سکتا ہوں، لیکن مدینہ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے لیے وقف تھا۔ یہ وہ آئینے ہیں جن میں تم ان کے حسن و جمال کا عکس دیکھ سکو گے، لیکن جب تم ان کے ساتھ باتیں کرو گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ ان کی نگاہیں نور کے ایک سمندر کی چند لہروں سے آگے نہیں جا سکی، اور ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ روم کی عظیم سلطنت کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں۔ ہاں، انہیں یقین ہے کہ کسی دن قیصر اور کسریٰ کے تاج ان کے پاؤں کے نیچے ہوں گے، لیکن اگر یہ یقین نہ ہو تو بھی انہیں جہاد کا راستہ دکھانے کے لیے رسول اللہ کا حکم کافی ہے۔ مسلمانوں کے لیے زندگی کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ خدا کی راہ میں شہید ہو جائے۔ تمہارا مطلب ہے کہ مسلمان فتح کی امید کیے بغیر بھی لڑ سکتے ہیں؟ ہاں، اسلام کے غازیوں کو شہادت کا شوق فتح اور شکست سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ نعمان نے کہا، لیجئے، سالم آ گیا۔